آصف انور, آپ لوگ دیکھیں عوامی رائے. عوامی رائے کی طرف سے آپ لوگوں کو السلام علیکم. آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کریں, لائک کریں, آپ لوگوں کو بہت اچھی اچھی معلومات حاصل ہو سکتی ہیں. جیسے رمضان سے آپ کو معلوم ہے کہ میرا چینل سبسکرائب ہوا ہے, تو میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ جو اپنی فیلڈ میں چیتا لوگ ہیں, جنہوں نے باقی اپنی فیلڈ میں نام کمایا ہوا ہے, ان کا ٹائم ٹو ٹائم انٹرویو لیا جائے گا. لاسٹ ٹائم میں نے اقتدار انور, طارق ابوالحسن صاحب, انور خان صاحب, ان سب کا انٹرویو لیا. لیکن آج جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں ان کا کیا ہی تعارف کرواؤں میں. انسان کا ایک ڈریم ہوتا ہے کہ انسان کو ان کی طرح بننا ہے, تو میرا بھی یہ خواب تھا کہ میں ان کی طرح بنوں. بن نہیں پایا وہ الگ بات ہے, لیکن کراچی میں شاید کرائم کی جو رپورٹنگ ہے ان سے اچھی شاید کوئی نہ کرتا ہو. اس وقت میرے درمیان موجود ہیں جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے بیورو چیف جناب فہیم صدیقی صاحب. فہیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. فہیم بھائی, سب سے پہلا سوال میرا آپ کے پاس یہ ہوگا کہ جی آئی ٹی کس کی صحیح ہے؟ دیکھیں, جی آئی ٹی کے معاملات جو ہیں وہ میرے نزدیک تو ایک سیاسی بازیگری سے زیادہ نہیں ہے, اور بس اس وقت ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ تبرے بھیجے جا رہے ہیں, تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا. لیکن اگر ہم اس کی سب سے پہلے قانونی حیثیت پہ بات کر لیں تو یہ سوال جو ہے اس کا صحیح جواب آپ کو مل سکے گا. صحیح ہے نہیں ہے یہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن کیا اس کی کوئی قانونی حیثیت ہوتی ہے؟ جو جی آئی ٹی پہ اتنی بات ہو رہی ہے اس پہ بات ہونی چاہیے سب سے پہلے. تو جی آئی ٹی کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. جی آئی ٹی میں جو مختلف ادارے بیٹھ کر کسی ملزم سے جو کسی بھی ہائی پروفائل کیس میں پکڑا گیا ہو, جب پوری انٹروگیشن کرتے ہیں اور تو جو ایک رپورٹ تیار کرتے ہیں اسے جی آئی ٹی کہتے ہیں. لیکن یہ جی آئی ٹی عدالت میں جب پیش کی جاتی ہے تو عدالت کہتی ہے اسے ایک طرف رکھ دیجئے, میرے پاس تو شواہد لے کر آئیے, شہادتیں لے کر آئیے, اس کی بنیاد پہ عدالت فیصلہ کرے گی. مطلب کیا ہوا؟ ملزمان سے آپ کچھ بھی قبولوا لیں, آپ کو عدالتوں میں ان کیسز کو ثابت کرنے کے لیے شہادتوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو جی آئی ٹیز 2016 سے میں تو کچھ زیادہ ہی تھا, اس کے بعد بھی مختلف وقتوں میں جی آئی ٹیز بنتی رہی ہیں. جی آئی ٹیز عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ میڈیا ٹرائل سے زیادہ ان کا استعمال نہیں ہوتا. عدالت میں جب وہ جاتی ہے تو عدالت اسے کہہ دیتی ہے کہ چاہے تو کہ بھائی اسے ریکارڈ کا حصہ بنا دیں, اگر آپ اس کی بنیاد پہ کیس چلانا چاہتے ہیں تو شہادتیں لے آئیے جو ملزم نے کہا ہے. ادروائز جو عدالت جو اس وقت تک شہادتیں ہوتی ہیں, پروسیکیوشن جو شہادتیں پیش کر سکتا ہے کر پاتا ہے, ان کی بنیاد پہ عدالتیں فیصلہ سناتی ہیں. اب آ جاتے ہیں اس سوال کے اوپر کہ کس کی صحیح ہے کس کی غلط ہے. پہلے تو میں نے یہ بتا دیا کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے, کس کی صحیح کس کی غلط سے کوئی فرق تو پڑنا نہیں. لیکن ایک بات اس میں بہت واضح ہے کہ پھر بھی چونکہ اس کے ذریعے میڈیا ٹرائل ہوتا ہے, اس کے ذریعے جو ہے وہ سیاسی بازیگری ہوتی ہے, تو اس لیے بات ہو رہی ہے کہ کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے. دیکھیں, جو دونوں ہی اگر دیکھا جائے تو کسی حد تک ٹھیک ہیں. وہ جی آئی ٹی جو سب سے پہلے جو علی زیدی صاحب پیش کرتے ہیں, معذرت چاہتا ہوں, وہ جی آئی ٹی جو علی زیدی صاحب پیش کرتے ہیں اس جی آئی ٹی میں 4 افراد کے دستخط ہیں. اس کے بعد جو جی آئی ٹی جو ہے پبلک کی گئی ہے, جو سندھ گورنمنٹ پیش کرتی ہے, اس میں زیادہ لوگوں کے دستخط ہیں, 7 افراد کے دستخط ہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ جب جی آئی ٹی رپورٹ تیار ہوئی تو اس وقت جو ہے وہ افسران پولیس کے جو سندھ حکومت کے ماتحت آتے ہیں, انہوں نے اس جی آئی ٹی کے اوپر اس کے مندرجات دیکھتے ہوئے سندھ حکومت کے دباؤ میں آ کر دستخط کرنے سے انکار کیا. تو جی آئی ٹی رپورٹ جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ نہیں بن سکی, اپروو نہیں ہو سکی, محکمہ داخلہ میں جمع نہیں ہو سکی. اس کے بعد ایک اور رپورٹ تیار ہوئی, اس کے مندرجات کو چینج کیا گیا, جو چاہتی تھی پیپلز پارٹی یعنی سندھ حکومت, اس کے مطابق اس میں چینجنگز لائی گئیں. اس کے بعد پھر پیش کیا گیا تو اس میں 4 افراد نے دستخط کر دیے. اس دفعہ پھر جو ہے وہ سندھ حکومت کے افسران نے, پولیس افسران نے دستخط نہیں کیے تھے. پھر جو یہ پبلک کی گئی ہے یہ تیسری جی آئی ٹی ہے, یہ تیسری رپورٹ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ پھر سب کے دستخط ہوئے ہیں. تو وہ اس بات پہ ہوئے ہیں کہ سندھ حکومت اس جی آئی ٹی سے جو پیش کی گئی ہے, جو تیار کی گئی تھی, تو اس سے مطمئن ہو چکی تھی, اور اس کے بعد جو ہے سندھ پولیس کے افسران نے بھی دستخط کر دیے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ابھی تو ایک اور جی آئی ٹی ہے جو کسی بھی وقت منظر عام پہ آ سکتی ہے. صرف اس عزیر بلوچ کی میں بات کر رہا ہوں, میں بلدیہ ٹاؤن کیس کی بات نہیں کر رہا, نثار رائی کے کیس کی بات نہیں کر رہا, میں صرف عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی کی بات کر رہا ہوں. اس کی تو ابھی ایک اور جی آئی ٹی ہے جو کبھی شاید منظر عام پہ آ جائے, جس میں مندرجات جو ہے کچھ مزید تبدیل ہوں گے, لیکن اس پر بھی 4 ہی افراد کے دستخط آپ کو ملیں گے. لیکن سیکنڈ سوال میرا یہ ہے فہیم بھائی آپ سے کہ عزیر صاحب کا تعلق پیپلز پارٹی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. 2013 میں الیکشن جیتتے ہیں, جو پہلا کھانا ہوتا ہے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کا وہ لیاری میں ہوتا ہے. بالکل ایسے اس جی آئی ٹی کے اندر جب یہ مینشن ہے تو پیپلز پارٹی کیوں بیک آف ہو رہی ہے؟
देखिए पीपल्स पार्टी बैक ऑफ नहीं हो रही, पीपल्स पार्टी सारा मलबा जो है अपने साबिक सूबाई वज़ीर दाखिला के ऊपर डाल रही है। वो ये कहती है कि जनाब जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब ने उज़ैर बलोच को पाला, उन्होंने लियारी अमन कमेटी बनाई, उन्होंने राब्ते रखे और वो जो है इस सारी सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं। तो इस तरह से मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी जो है वो कोई अपना दामन छुड़ा सकती है। रिकॉर्ड पे चीज़ें मौजूद हैं। फरियाल तालपुर साहिबा की मुलाकातें रिकॉर्ड पर हैं, कायम अली शाह साहब की मुलाकातें रिकॉर्ड पर हैं, शर्जील मेमन की मुलाकातें रिकॉर्ड पर हैं, अब्दुल कादिर पटेल की मुलाकातें रिकॉर्ड पर हैं। तो ये जो चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं इनसे पीपल्स पार्टी दामन नहीं छुड़ा सकती। लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि वो सियासी मुलाकातें थी, वो मुलाकातें इस नोयत कोई हमने उनसे कोई गलत काम कराने के लिए वो मुलाकातें नहीं की थी, और सिर्फ हमने ही नहीं बाकी लोगों ने भी उनसे मुलाकातें की हैं। और ये बात भी रिकॉर्ड पर है कि गवर्नर सिंह साहब की भी मुलाकात हुई है, अली जैदी साहब भी मिलते रहे, बाकी पीटीआई के जो लोग हैं वो भी मिलते रहे। तो शहर में चूँकि और हबीब जान बलोच साहब ने तो नए इंकशाफात किए हैं अभी कि जनाब जो जलसा था इमरान खान साहब का वो उज़ैर बलोच की मदद के बगैर कामयाब नहीं हो सकता था, उसमें उन्होंने पूरी उन्हें सपोर्ट की। तो लेकिन ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। आवाम के लिए कोई भी इसमें से कोई नई बात नहीं है, सारी बातें पहले भी सामने आ चुकी हैं। अमन कमेटी के लोग जब पीटीआई के लोग सीवी पर धरना दे के बैठे हुए थे, वहाँ जाके स्टेज पे बैठते रहे। सैयद गनी साहब आज ये बात कर रहे हैं, चैनल्स के पास इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। तो कोई भी बात नई नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये बेसिकली जो मैं समझता हूँ ये अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। लोग कहेंगे तो सियासतदान भी यही कहते हैं, तो भाई हम भी तो इसी माशरे का हिस्सा हैं। हमें भी तो नज़र आ रहा होता है कि जनाब जिस वक्त आटा चीनी का स्कैंडल सामने आता है, जिस वक्त जो है पेट्रोल क्राइसिस का स्कैंडल अपने उरूज पर होता है, जिस वक्त जो है वो बीआईटी के इशूज़ जो है अपने उरूज पर होते हैं, उस वक्त जो है आप उज़ैर बलोच की जीआईटी लेकर आ जाते हैं, और एक ऐसी जीआईटी जिसकी कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है। होना क्या चाहिए था, मेरे नज़दीक होना क्या चाहिए था, एज ए जर्नलिस्ट अगर मैं इसको देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि जीआईटी मंजर आम पर लाने की बजाय अली जैदी साहब को ये काम करना चाहिए था, उनकी गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए था कि वो केसेस जो 198 अफराद के कत्ल के इल्ज़ामात उज़ैर बलोच के ऊपर हैं, या बल्दिया फैक्ट्री केस है, या निसार मुराई से मुतालिक जो केसेस हैं, उनमें वो कोशिश करते कि वो पार्टी बने और जाके वहाँ पर अदालतों से इंसाफ दिलाने की कोशिश करते उन अफराद को जिनका कत्ल किया गया, उन अफराद को जो जिंदा जल के मर गए, उन अफराद को जिनके खिलाफ जिनके करप्शन का जो है निसार मुराई के हाथों जो शिकार हुए। या अगर ये नहीं कर सकते थे, पीटीआई की हुकूमत ये करती कि 2 साल हो गए हैं, वो अदालतों में स्पीडी ट्रायल के लिए कोई कानून लाती। स्पीडी ट्रायल होना चाहिए ताकि जल्द से जल्द इंसाफ मिले। आज तो इंसाफ मिलता ही नहीं है हमारे यहाँ, इंसाफ ऐसा है कि दूर आसमान पे चमकता चांद। तो ये वाली सिचुएशन है, ये काम होने चाहिए तो जो नहीं हुए, और सियासत हो रही है। नाज़रीन, मैं बस एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दुनिया के बहुत कम ऐसे मुल्क हैं और उनके शहर जिसमें लोगों का नाहक खून बहाया गया। कराची उनमें से एक वाहिद शहर था जिसमें बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में 259 अफराद जिंदा जल गए, जिंदा केमिकल डाल के आग लगाई गई उनको। तो पता नहीं उसका खून किसके ऊपर है। ये मेरा फ़हीम सदीकी साहब से दूसरा सवाल होगा कि फ़हीम सदीकी साहब, इस कराची में लोगों का नाहक खून बहा है, बल्दिया टाउन की फैक्ट्री में ज़िंदा जले लोग। हाँ देखिए, ये वो बातें हैं जो कही जाती हैं, कही गई हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, जीआईटी में आ गई है, अदालत में जो केस चल रहा है वो भी इसी बुनियाद पे चल रहा है। लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता हूँ जब भी बल्दिया फैक्ट्री का मामला आता है कि अभी ये मामला अदालत में प्रूव नहीं हुआ, अदालत ने अभी तक मुलजिमान को सज़ाएँ नहीं दी हैं, लेकिन आप इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि ये मामला जब शुरू में था तो ये सिर्फ एक हादसे के तौर पर था। ये हादसा अगर था या एमकेएम के लोगों ने भत्ता ना देने पर इस फैक्ट्री को जलाया, इसके एक बहुत बड़े इतनी इंसानी जानों के ज़िया के बहुत बड़े ज़िम्मेदार जो हैं उस फैक्ट्री के मालिकान भी हैं, जिन्होंने उस बिल्डिंग में जो आमदोरफ्त के रास्ते थे उनको बंद किया था। इस तरह बंद किया हुआ था कि जो फैक्ट्री जब जली है तो आप बाहर की जानिब देखिएगा, देखिए मैंने खुद वहाँ विज़िट किया इसलिए मैं बात बहुत वसूख से कह रहा हूँ, उन्होंने खिड़कियों को बाकायदा तार लगा के, बाकायदा लोहे की सलाखें लगा के बंद कर रखा था। इसी तरह से जब आग लगी है और लोगों ने छत पे जाने की कोशिश की है तो जो छत पे जाने का रास्ता था उसे एक लोहे का बहुत भारी दरवाज़ा लगाकर उसमें ताला डालकर उसे बंद किया गया था। आग लगी या लगाई गई, मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये इस बात ज़रूर कहता हूँ कि इतनी जानें जो ज़ाया हुई हैं ये बच भी सकती थी।
اگر وہاں پر یہ باقاعدہ وہ انتظامات ہوتے جو کسی بھی فیکٹری میں کیے جاتے ہیں, کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں آپ جو ہے ورکنگ انوائرمنٹ دیتے ہیں. اب میرے آفس میں تشریف لائیں, آپ یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ ایک سے زیادہ آپ کو ایگزٹ ملیں گے, یہاں پہ لوگوں کو جو ہے باقاعدہ جو ہے سانس لینے کی سہولت ملے گی, یہاں پہ لوگوں کو, یہاں پہ آپ کو مختلف جگہوں پر آگ بجھانے کے آلات ملیں گے. لیکن اس بلڈنگ میں, اس عمارت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا, جس کی وجہ سے وہ جانیں جو ہیں زیادہ ضائع ہوئیں, جس کی وجہ سے ہلاکتیں زیادہ ہوئیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایم کیو ایم اس اجتماعی قتل کے ذمہ دار ہے تو بالکل اسی طرح سے بھائلہ برادران بھی اس کے ذمہ دار ہیں, کیونکہ انہوں نے عمارت میں وہ انتظامات نہیں کیے ہوئے تھے جن سے جانیں بچ سکتی, انہوں نے وہ انتظامات نہیں کیے تھے جن کی بنیاد پر جو ہے آگ بجھائی جا سکتی. اور آگ ایک الگ بلاک میں لگی ہے, جو ایڈمن بلاک ہے اس میں آگ لگتی ہے, اور پوری فیکٹری جو بالکل الگ بلڈنگ ہے وہ جل جاتی ہے, ایڈمن بلاک میں آگ بج جاتی ہے. یہ تھوڑی سی جو ہے باتیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر تفتیش ہونی چاہیے. پری پلان آگ لگائی گئی, باہر سے کنڈیاں, باہر سے تالے, باہر سے سب کچھ لگایا گیا, کیمیکل ڈال کے آگ لگائی گئی باقاعدہ. یہ بالکل یہ باتیں ہیں, میں اس بات کو وہ نہیں کر رہا, لیکن اس بات کو ثبوت نہیں ہے, اس بات کے کوئی ثبوت نہیں ہے. میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو میں نے خود وزٹ کی ہے. باہر سے تالا نہیں ڈلا ہوا تھا, تالا چھت پہ جانے والے راستے پہ اندر سے پڑا ہوا تھا, اندر پہ سے تالا جو ہے ملزمان نے نہیں لگایا ہوگا. اینی وے ہو سکتا ہے لگا بھی دیا ہو, ان کا ایکسیس وہاں تک ہو گیا ہو, چھت تک ہو گیا ہو ایکسیس. لیکن یہ بات بھی ریکارڈ پر ہے کہ بھائلہ برادران یہ بات خود مانتے ہیں کہ انہوں نے عمارت کے راستوں کو بند اس لیے کیا ہوا تھا کہ لوگ جو ہیں جو ان کے ملازمین ہیں وہ چوری کیا کرتے تھے, کپڑا چوری کر لیتے تھے, پینٹس چوری کر لیتے تھے, جو بھی چیزیں وہاں پہ بنتی تھیں ان کو چوری کیا کرتے تھے. انہیں اس طرح سے بند کر دیا تھا کہ وہاں سے کوئی چیز باہر یا اندر نہ آ سکے. لیکن اس کا نقصان ہوا, اس کا نقصان اس وقت ہوا جب آگ لگی. 22 اگست کے بعد دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئی, ایم کیو ایم پاکستان, ایم کیو ایم لنڈن. کیا ایم کیو ایم پاکستان کے لوگ بلدیہ ٹاؤن میں شامل تھے؟ اور دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان کے لوگ بلدیہ ٹاؤن میں ڈیفینیٹلی شامل تھے. اس وقت ظاہر ہے ایم کیو ایم ایک ہی تھی, اور وہ تمام لوگ جو آج ایم کیو ایم کا پارٹ ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے اس وقت کسی نہ کسی حیثیت میں موجود بھی تھے, ایم کیو ایم کا حصہ تھے. اس وقت تو ایم کیو ایم ایک تھی, اس لیے سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ شامل تھے نہیں تھے, کیونکہ ایم کیو ایم اس وقت ایک تھی. جب ایم کیو ایم اس وقت ایک تھی تو جب واقعہ ہوا ہے تو اس کی ذمہ داری ہم ایم کیو ایم پر ڈالتے ہیں. ہم ایم کیو ایم لندن, ہم ایم کیو ایم پاکستان کے اوپر نہیں ڈالتے, ہم فاروق ستار کے گروپ کے اوپر نہیں ڈالتے ہیں, ہم ڈالتے ہیں ایم کیو ایم کے اوپر. اس وقت تو ایم کیو ایم ایک ہی تھے. تو مدینہ کی ریاست میں قاتل کیسے شامل ہو گئے؟ دیکھیں مدینہ کی ریاست میں قاتل کیسے شامل ہوگا, اس کا جواب تو ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب ہی دیں گے, کیونکہ میں اس بات سوال اٹھا بھی چکا ہوں کہ جی آئی ٹی سامنے آ گئی. عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی میں ذوالفقار مرزا صاحب کا نام ہے. ذوالفقار مرزا کی اہلیہ اس وقت وفاقی کیبنٹ کا حصہ ہیں, فہمیدہ مرزا صاحبہ. تو کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ ذوالفقار مرزا کے خلاف کارروائی کرے گی, جنہوں نے یہ بات کہی ہے اور جی آئی ٹی میں موجود ہے کہ انہوں نے لیاری امن کمیٹی کو پالا؟ وہ خود ان کے بیانات ہیں کہ وہ میرے بچے ہیں جن کو میں نے جو ہے اسلحہ کے لائسنس دیے ہیں, تو انہوں نے شب برات میں پٹاخے چلانے کے لیے نہیں دیے. تو کیا پی ٹی آئی ان کے خلاف کارروائی کرے گی؟ نہیں کرے گی. اسی طرح سے اگر بلدیہ ٹاؤن کیس میں ایم کیو ایم جس طرح سے ملوث ہے, جی آئی ٹی رپورٹ میں جس طرح سے کہا گیا, تو اپنی ہی اتحادی جماعت کے خلاف کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ کرے گی کارروائی؟ تو بینگ اے کرائم رپورٹر, 20-25 سال کا تجربہ ہے آپ کا اس کراچی میں, آپ نے پرسنل پروفیشنل دونوں نقصان اٹھائے ہیں, تو آپ کے خیال سے کرے گی؟ نہیں کرے گی. میں نے پہلے کہہ دیا نہیں کرے گی. ذوالفقار مرزا والے معاملے پہ میں نے کہا نہیں کرے گی. اسی طرح سے مجھے پتا ہے کہ وہ نہ تو اس کے اوپر کرے گی, کیونکہ یہ ساری چیزیں صرف اور صرف سیاسی اس وقت بازی گری چل رہی ہے. اس وقت صرف اور صرف توجہ ہٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. وہ ایشوز جن کے اوپر اس وقت بات ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں, ان کے اوپر بات نہیں ہو رہی. بات ہو رہی ہے تو عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی کے اوپر بات ہو رہی ہے. ایک شخص بات کرتا ہے, دوسرا اس کے جواب میں بات کرتا ہے, دوسرے شخص کچھ کہتا ہے, اس کے جواب میں کوئی شخص کچھ کہہ دیتا ہے. تو اس وقت صرف اور صرف سیاسی بازی گری ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے سیاستدانوں کا کام. سیاستدانوں کا کام ہے کہ جب آپ منتخب ہو کے پارلیمنٹ میں پہنچیں تو ایسے قانون بنائیں جن سے عوام کو فائدہ ہو. کون سے ایسے قانون ہیں جن کے بننے سے عوام کو فائدہ ہو؟ یقیناً قانون بن بھی جاتے ہیں لیکن ان کا امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا. اسپیڈی ٹرائل کورٹس کی میں نے بات کی. آج جو آپ کی سیشن عدالتیں, ماتحت عدالتیں ہیں, وہ اسپیڈی ٹرائل کورٹس نہیں ہیں, جس کی وجہ سے کیسز جو ہیں وہ سالوں چلتے ہیں. بلدیہ فیکٹری کو ہی لے لیں, آج اس کو جو کتنے سال ہو چکے ہیں, آج تک اس کا فیصلہ نہیں آ سکا ہے. عزیر بلوچ کے خلاف جو 198 افراد کے قتل ہیں کہ کیسز ہیں وہ بہت پرانے, 10 سال ان کیسز کو ہو چکے ہیں, آج تک ڈیسیجن نہیں آیا ہے. اسپیڈی ٹرائل کورٹس بنتی ہیں, اسپیڈی ٹرائل کورٹس کی ضرورت ہے. اسپیڈی ٹرائل کورٹس بنائیں, ان کے اوپر قانون کے مطابق ان کی نگرانی کریں. یہ ہے پارلیمنٹس کا کام, یہ ہے پارلیمنٹیرینس کا کام, یہ ہے سیاستدانوں کا کام, جو وہ نہیں کرتے. لا اینڈ آرڈر پہ آخری سوال پھر نیب کی طرف آتے ہیں. 6 ستمبر 2013 راحیل شریف صاحب, رضوان اختر صاحب, نواز شریف صاحب, چودھری نثار صاحب کراچی آپریشن شروع کرتے ہیں. کیا آپریشن صحیح ہوا, غلط ہوا, کتنا کامیاب ہوا, کتنا ناکام ہوا؟
دیکھیں کراچی آپریشن کے اوپر میں نے ہمیشہ کرٹک کیا ہے. میرا اس کے اوپر ہمیشہ پوائنٹ یہ رہا کہ شروع میں انہوں نے جو فیگرز دینا شروع کی, وہ فیگرز ایسی فیگرز ہوا کرتی تھیں کہ وہ کہتے تھے ہم نے اتنے ہزار افراد گرفتار کر لیے, ہم نے آج چھاپا مارا, ہم نے اتنے ہزار افراد گرفتار کر لیے. میں یہ کہتا تھا اتنے افراد اگر آپ نے گرفتار کیے ہیں تو بھائی اتنی جگہ تو کراچی کی جیلوں میں ہے بھی نہیں, یہ افراد گئے کہاں؟ تو میرا بیسیکلی کرٹک یہی تھا کہ بھائی آپ ایگزیکٹ جو اعداد و شمار ہیں وہ آپ عوام سے شیئر کیجئے, بجائے اس کے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ آپ نے 13,000 14,000 15,000 لوگ جو ہیں وہ گرفتار کر لیے اور اس کے ذریعے آپ امن قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے. شہر میں نو ڈاؤٹ امن قائم ہوا ہے, جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی کوششوں سے قائم ہوا ہے, لیکن یہ عارضی نہ ہو, بس یہ میرا ایک ڈر ہے. کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے جس طرح سے ابھی آج کل کے حالات ہیں, کہ جس طرح سے ابھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ اٹیک ہوا, چائنیز کانسولیٹ پہ اٹیک ہوا, رینجرز پر جو ہے مختلف قسم کے حملے ہو چکے ہیں, تو مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ سب جو آپ نے کیا تھا وہ عارضی تو نہیں تھا, کہیں کوئی اسپرنگ کی مانند آپ نے دبا تو نہیں دیا, آپ نے ہلکا سے اسپرنگ پہ سے ہاتھ ہٹایا ہے تو چیزیں دوبارہ شروع ہو رہی ہیں. تو چیزوں کو آپ کو مستقل بنیادوں پہ حل کرنا ہوگا. اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو کراچی ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں کسی بھی وقت جو ہے کوئی بھی آگ لگ سکتی. مافیاز کا شہر ہے, یہاں پہ کئی قسم کی مافیاز ہیں. اگر آپ نے کوئی بھی یہاں پہ دائمی امن آپ کو لانا ہے تو مستقل بنیادوں پہ آپ کو اقدامات کرنے ہوں گے, نہیں تو پھر وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہیں گی. اچھا فہیم بھائی, اب آتے ہیں نیب کی طرف. جہانگیر ترین صاحب, پرویز خٹک صاحب کچھ غلطی کریں تو ان کو گناہ معاف ہے, لیکن وہی چیز میاں صاحب کریں, نواز شریف کریں تو گناہ کبیرہ ہے. یہاں تک کہ میر شکیل الرحمان صاحب کو بھی 34 سال پہلے مقدمے میں کیوں گرفتار کیا ہوا ہے آج تک جواب نہیں ہے. تو کیا یہ دونوں کے لیے, تینوں کے لیے, یا کچھ لوگوں کے لیے اصول مختلف ہیں, یعنی کوئی اور کرے تو حلال ہے اور کوئی اور کام کرے تو حلال ہے؟ یہ کیسی نیب ہے؟ دیکھیں نیب کا کردار واقعی اس وقت بہت متنازع ہے, اور نیب کو اس کے اوپر سوچنا بھی چاہیے. اور یہ نیب ایک ایسی نیب ہے جس کے چیئرمین صاحب جو ہیں وہ اپنے دفتر میں گلوں کو چومتے رہتے ہیں. اس طرح کی ان کے اوپر ویڈیوز بھی ان کی سامنے آئی ہیں. بات یہ ہے کہ نیب اس وقت جب سے ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جو 80% یا 90% کیسز ہیں وہ اپوزیشن کے لوگوں کے خلاف بنے ہیں, اور جو حکومتی افراد کے خلاف بھی کچھ بات ہوئی, یا جہانگیر ترین کے حوالے سے بات ہوئی, یا ایک دو اور یا پرویز خٹک کے حوالے سے بات ہوتی ہے اپوزیشن سے, یا وہ لوگ جو پی ٹی آئی کی حکومت کو کرٹک کرتے ہیں, وہ لوگ جن سے پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو کسی نہ کسی اسٹیج کے اوپر جو ہے کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچی ہے. اور جیو کا بھی معاملہ یہی ہے, جنگ گروپ کا معاملہ بھی یہی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ گروپ نے ان کی پالیسیز کے اوپر بعض جگہ اختلاف کیا ہے, تو آج ہم جو ہے اس بات کو بھگت رہے ہیں. 34 سال پرانا ایک ایسا معاملہ جو دو پرائیویٹ پارٹیز کے درمیان ہے, اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے جو ہے میر شکیل الرحمان کو اس وقت گرفتار کیا ہے جب اسٹیج بھی جو ہے وہ انکوائری کا تھا. اور انکوائری کا وہ اسٹیج جب میر شکیل الرحمان خود تفتیش میں معاونت کے لیے پیش ہو رہے تھے, اس وقت انہیں گرفتار کر لیا گیا. آپ نے گرفتار کر لیا, ٹھیک ہے, لیکن ضمانت ایک قانونی حق ہے, ایک آئینی حق ہے, اس حق کو بھی نہیں دیا گیا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت یہ گرفتاری ہوئی ہے اس کے بعد 100 دن سے بھی, آج 112-115 دن ہو چکے ہیں, آج تک جو ہے وہ یہ ثابت نہیں کر سکے ہیں کہ یہاں پہ الزام کیا ہے. جو ریفرنس آیا ہے نیب کورٹ میں 100 دن کے بعد جو ریفرنس دائر کیا گیا, اس ریفرنس میں بھی ایسی باتیں ہیں کہ جن کے ذریعے کیس پروف نہیں ہوتا. کیس پروف کرنے کی کوشش کرے حکومت, نیب, لیکن ایسا نہیں کیا جا رہا. صرف اور صرف کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ میر شکیل الرحمان کو زیادہ سے زیادہ عرصے جیل میں رکھا جا سکے, اور یہی ہو رہا ہے اس وقت. یہی ہم ماضی میں دیکھتے آئے ہیں. ہم نے کیا نام ہے, شاہد خاقان عباسی کے معاملے میں بھی یہی دیکھا, ہم نے حنیف عباسی کے معاملے میں بھی یہی دیکھا, ہم نے سعد رفیق کے معاملے میں بھی یہی دیکھا, ہم نے کیا کہتے ہیں وہ ہمارے ایک اور وہ ہیں راجہ پرویز اشرف کے معاملے میں بھی یہی ہم نے دیکھا. تو یہ چیزیں کنٹینیوٹی میں ہیں اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو. ظاہر ہے یہ چیزیں جب ہوتی ہیں تو عوام کو نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں, اور عوام سے زیادہ کون سمجھدار ہے اس ملک میں, کم از کم وہ صحیح اور غلط کے صحیح تمیز کرنے والے تو وہی ہیں. کراچی میں عمران خان صاحب کہتے ہیں بزنس جو میرے دوست ہیں ان کو بڑا فائدہ ہوا, تو کیا میر شکیل الرحمان دشمن دے گیا؟ دیکھیے میر شکیل الرحمان سے اختلاف ضرور ہے ان کا, اور اسی اختلاف کی بنیاد پہ آج میر شکیل الرحمان جو ہیں وہ جیل میں ہیں.
اور ہمیں ہمارا کیا ہے, ہمارا کام کیا ہے, ہمارا کام ایز اے جرنلسٹ کیا کام ہے, یہ میر شکیل الرحمان کا کیا کام ہے, وہ یہی ہے. پرسنل اٹیک کیے جاتے ہیں نا, یعنی کہ جیسے دھرنے کے اندر بھی بالکل کیے گئے, مختلف وقتوں میں انہوں نے مختلف باتیں کی, بالکل ہوا, یہاں ہوا, یہاں پر بھی اشارے فیصل پہ ہوا. تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اور ہم نے ہمیشہ ان کو یہ موقع دیا. ہم نے ہمیشہ کہا کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں, آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. کوریج کا ایشو ہے اگر تو ہمیں بتا دیجئے کہ ہم نے اگر آپ کو کم کوریج دی ہے کسی وقت کسی دوسری پارٹی کے مقابلے میں, تو ہمارے پاس فیگرز موجود ہیں, ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے, آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے. اس کے اوپر بیٹھ کے بات نہیں کرتے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ نے یہ بات کیوں کہہ دی, تو بھائی ہمیں کہنے دیجئے, کیونکہ ہمارا کام ہے یہ. ہم جب تک صحیح یا غلط عوام تک نہیں پہنچائیں گے آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ فیصلہ عوام کو کرنے دیجئے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. وہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ میڈیا کی ان تک رسائی ہو اور ان کی رسائی میڈیا تک ہو. عارف نقوی اور عمران خان صاحب کا. عارف نقوی اپنے ناظرین کو بتا دوں کے الیکٹرک کے بانی اونر ہے. تو کیا ابراج گروپ اور کے الیکٹرک, عارف نقوی صاحب عمران خان کا جو بیچ میں تعلق ہے اس کا خمیازہ کراچی بھگت رہا ہے؟ اور دیکھیں میں اس پر بھی کچھ کہوں گا تو یہی ہوگا کہ جناب یہ تو بالکل اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں, لیکن اگر ہم ریکارڈ پر دیکھیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ عارف نقوی صاحب کے جو تعلقات ہیں, جو پی ٹی آئی کے وہ فنڈنگ کے معاملات ہیں, وہ انہوں نے بیفور الیکشن بھی کیے اور آج بھی وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف پی ٹی آئی کو الیکٹرک نے سپورٹ کیا یا پالا ہے. دیگر سیاسی جماعتیں اس شہر کی وہ مختلف وقتوں میں کے الیکٹرک سے مراعات لے چکی ہیں, الیکٹرک کے اہم افراد سے مراعات لے چکی ہیں, اور اسی لیے انہوں نے ایک طویل عرصے تک اپنی زبانیں بند بھی رکھی ہیں. جب تک میڈیا نے اس معاملے کو عوام کی زبان بن کے پوری طرح سے اچھالا نہیں, یہ معاملہ صحیح سے سامنے نہیں آ گیا, پھر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سو رہی تھیں. اس معاملے پر جب پارلیمنٹ میں بات ہوئی تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسد عمر اور عمر ایوب صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی آج کا مسئلہ ہے کراچی میں لوڈ شیڈنگ, یہ تو بہت پرانا مسئلہ ہے. تو ہر چیز سابقہ حکومتوں پر ڈالنے کی جو روش ہے اسے بھی جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. لیکن ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا پرانا مسئلہ نہیں ہے, یہ نیا مسئلہ نہیں ہے, پرانا مسئلہ ہے. تو 2 سال تو آپ کو بھی ہو گئے حکومت میں آئے ہوئے. ان 2 سالوں میں آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے جس وقت اس ملک میں لاک ڈاؤن تھا اور اس وقت جو ہے آپ کو تیل کی کھپت جو ہے وہ آپ کی بڑھ نہیں رہی تھی, اور آپ کو جو ہے اسٹاک کرنے کا موقع ملا ہوا تھا, اس وقت جب آپ کے پاس تیل موجود تھا تو آپ نے کہا نہیں اب باہر سے تیل منگوانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے تیل منگوایا نہیں, کہ الیکٹرک نے آپ سے ڈیمانڈ نہیں کی, تو الیکٹرک نے آپ سے دیر سے ڈیمانڈ کی, آپ نے دیر سے اسے آگے بڑھایا, اور نتیجہ یہ نکلا کہ الیکٹرک جو ہے وہ فرنس آئل اسے نہیں ملا اور وہ لوڈ شیڈنگ کرنے پر مجبور ہوئی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الیکٹرک کوئی اس میں جو ہے وہ شنگھائی الیکٹرک کو کیوں اللہ نے دیا جا رہا ہے, یعنی کیوں آنے نہیں دیا شنگھائی الیکٹرک؟ شنگھائی الیکٹرک آ جائے یا کہ الیکٹرک آ جائے, بیرونی پارٹیز کیوں, بیرون ملک سے آ کے کیوں چلایا جائے اس ملک کے اداروں کو, کوئی باہر سے آنے والا فائنینسر کیوں چلائے؟ اس ملک میں کیا ایسے سرمایہ دار موجود ہیں؟ پرائیویٹائزیشن یقیناً صحیح ہوئی تھی. اگر اس وقت ضرورت تھی اس ادارے کو پرائیویٹائز کرنے کی تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہوئی ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحیح تھی یا غلطی, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس وقت ضرورت تھی, آپ نے سمجھا کہ اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے, تو جو اس وقت ایگریمنٹ ہوا تھا کہ اتنے سرمایہ جو ہے کہ الیکٹرک لگائے گا, اس کے اوپر آپ نے چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں رکھا؟ آج سچویشن یہ ہے کہ اتنے سالوں کے بعد بھی کہ الیکٹرک صرف اور صرف شاید 1200 میگا واٹ بجلی کی جو ہے وہ کا اضافہ کر سکی ہے اپنے سسٹم میں, جبکہ ان سالوں میں یہ اضافہ جو ہے بہت زیادہ ہونا چاہیے تھا. آج کراچی کی پیداوار جو ہے وہ 3600 ڈیمانڈ جو ہے وہ 3600 میگا واٹ ہے. آپ ابھی بھی جو ہے 2500 اور 2600 میگا واٹ کے اوپر کھڑے ہوئے. آپ کا سسٹم آج بھی اس قابل نہیں ہے کہ آپ این ڈی سی یعنی نیشنل گریڈ سے جو ہے وہ اگر آپ کو زیادہ بجلی دینا چاہیں تو آپ لے سکیں. حکومت کہتی ہے کہ ہم 760 میگا واٹ جو دینا چاہتے ہیں, لیکن کہ الیکٹرک کا سسٹم ہی ایسا نہیں ہے کہ وہ لے سکیں. تو آپ نے اپنے سسٹم کو بہتر کیوں نہیں بنایا؟ آپ نے اپنے پاس اپنے گریڈ اسٹیشن ایسے کیوں نہیں لگائے جن سے آپ بجلی پیدا کرتے؟ آپ کے پاس جو گریڈ اسٹیشن گیس پہ چلتے ہیں یا فرنس آئل پہ چلتے ہیں, آپ نے انہیں کیوں نہیں چلایا؟ آپ صرف اور صرف اوور بلنگ کرتے رہے. آپ اس شہر کے لوگوں کو لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں مبتلا کر کے رکھا ہوا تھا آپ نے, اور سیاستدان نیند سو رہے تھے. یہ ہے شہر کا نصیب. آخری سوال فہیم بھائی, آٹا چینی بحران رپورٹ وزیر اعظم کے پاس, جہانگیر ترین صاحب کی ملیں, جہانگیر ترین صاحب کا سب کچھ اسٹیک پر ہے, لیکن وہ لندن چلے گئے. کیا اس رپورٹ پہ عمل ہوگا؟ ہاں دیکھیں کسی بھی رپورٹ پہ عمل نہیں ہوگا. ایسی ابھی اور بھی رپورٹس بنیں گی, ابھی 3 سال باقی ہیں.
3 साल में और भी बहुत कुछ सुनेंगे, बहुत कुछ होगा, बहुत सी चीज़ों का वज़ीर आज़म नोटिस लेंगे, लेकिन अमलन क्या होगा ये आपको नज़र आ रहा है। आटा चीनी बुरहान में भी नज़र आ रहा है। इससे पहले पेट्रोलियम प्राइसेस आपके सामने कि क्या हुआ, 25 रुपये एक साथ बढ़ा दिए, कोई पूछने वाला नहीं है। एक तरफ आप 75 पे लाए, शहर में माफिया ने पेट्रोल की तरसील रोक दी, लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा था, उसके बाद अचानक 25 रुपये बढ़ जाते हैं और लोगों को पेट्रोल मिलना भी शुरू हो जाता है। आपने उस पर क्या किया? कुछ भी नहीं है अभी तक। तो ऐसी बहुत से नोटिस होंगे, अभी इमरान खान और भी चीज़ों पे नोटिस लेंगे। अपनी रोशनी में तजर्बा आपने 25-30 साल सहाफ़त में गुजारे हैं और हम आपको देख के बड़े हुए हैं, तो क्या कहता है आपका तजर्बा, एक्सपीरियंस कि कोई भी रिपोर्ट आती है वो डस्टबिन में चली जाती है, कोई भी इसकी वजह, मेन रीज़न क्या है इसका? मेन रीज़न यही है कि हमारे मुल्क में अकरबा परवरी बहुत ज़्यादा है। हमारे मुल्क में करप्शन ज़ाहिर है आप ख़त्म करने की बात करते हैं, लेकिन वो करप्शन ख़त्म नहीं हो सकती, इस तरह तो कम से कम नहीं हो सकती जिस तरह PTI चाहती है ख़त्म करना, कि अपने अपने लोगों को बचाते चले जाओ और बाकियों को जो है गर्दनें फंसाते चले जाओ। अकरबा परवरी है, अपने लोग आपके इर्द गिर्द हैं जो किसी न किसी मामले में जब मुलविस करार पाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। अलीमा बाजी के केस का क्या हुआ? सिलाई मशीनों से जो है अमेरिका में रियासतें बिल्डिंग्स खड़ी हो गई, क्या हुआ? आज तक वो नहीं निपटा मामला। अलीम खान की जायदादों वाला मामला आज तक नहीं निपटा। जहांगीर तरीन साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं, वो बाहर जाके बैठ गए। तो वही बात मैं कहूँगा कि अभी अगले 3 सालों में आप बहुत से नोटिस होते देखेंगे, रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। क्या हमारे PM साहब सिलेक्टेड हैं? डेफिनेटली, इस पर कौन सी दूसरी बात है, सबको पता है। और अब तो मेरा ख्याल है PTI के लोग भी कहना शुरू हो गए हैं कि उनको अगर लाया भी गया है तो कुछ मकासद के तहत लाया गया है। वो मकासद यही है कि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाने वाले लोग जो हैं वो समझा गया कि यही हैं। ठीक है, मुल्क चलाएं, देखते हैं कैसे चलता है। अभी 3 साल हो रहे हैं इनके पास। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई। जैसा कि आपने देखा कि हमने फ़हीम सदीकी साहब का इंटरव्यू लिया आज, तो कैमरामैन शाहज़ेब खान साहब के साथ मैं हूँ आसिफ अनवर, कराची।